کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے احسن عمل، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ شریعت ہم سے جو چیز چاہتی ہے، جو شریعت کا تقاضا ہے ہم سے، اس کو اب سمجھیں۔ شریعت نے کثرت اعمال کا تقاضا نہیں کیا جی، بات کو سمجھیں۔ شریعت نے کثرت اعمال کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ احسن اعمال کا تقاضا کیا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کے اعمال بہت زیادہ ہوں۔ شریعت نے ہم سے جو مطالبہ رکھا ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ یہ چھوٹی سی مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، انسان تہجد کے وقت انسان اٹھتا ہے، 15-20 منٹ رہتے تھے، انسان نے جلدی سے واش روم کیا، وضو کیا۔ اب ایک یہ ہے کہ انسان جلدی جلدی میں 4 رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکتا ہے، ایک یہ کہ 4 نہ پڑھے لیکن تحمل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ صرف 2 ہی پڑھ لے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 نہ پڑھیں بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ 2 ہی پڑھ لیں۔ اگر ٹائم کم ہے، ہاں ٹائم بہت زیادہ ہے تو پھر 4 خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے پاک کلام کو بے شک تھوڑا پڑھ لیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ القرآن، اے میرے امتیو قرآن کو پڑھا کرو، اے میرے امتیو قرآن کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِعَبْدِهِ، اس لیے کہ اللہ کا قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ تو ہم بھی اللہ کے پاک کلام کو ایسے پڑھنے والے بن جائیں جیسے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی قرآن حکیم کی جیسے تلاوت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ویسے ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے اور یہ پہلی سیڑھی ہے۔ انشاءاللہ جیسے میرا اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ایسے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ ایسے ہی قرآن کو پڑھے گا اور ہر ایک بہترین جو ہے وہ قاری بنے گا انشاءاللہ۔ تو کل ہم 2-3 چیزیں بہت اہم تھیں جو ڈسکس کی تھیں۔ ایک تو ہم نے حروف تہجی کو دوبارہ ڈسکس کیا، اور حروف تہجی میں سے پھر ہم نے جو 7 حروف ہمیشہ حروف تہجی میں سے موٹے پڑھے جاتے ہیں جی۔ کتنے حروف تھے جی؟ 7 حروف۔ کوئی ایک دوست بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اونچی آواز میں ان 7 حروف کو ریوائز کر دے، موٹا پڑھ کے بتا دے جی، اونچی آواز میں تھوڑا سا جی 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 جی۔ اور کوئی دوست؟ جی ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ۔ ان 7 حروف کا میں نے مجموعہ بتایا تھا جی، کوئی دوست بتائیں گے؟ خصہ ماشاءاللہ سر حبیب صاحب جی ماشاءاللہ، خصہ زاغتین کز ماشاءاللہ جی، سر ملک شریف صاحب استاد محترم بھی بتائیں گے جی 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 کس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ سر ہم نے کل 7 حروف پڑھے تھے، وہ پورے قرآن پاک میں جس بھی حالت میں آ جائیں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے جی۔ خو، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے گا، خو، صاد جی، غاد، طا، غا، غین، قاف جی۔ 3 حروف ہم نے پڑھے تھے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ کون کون سے تھے جی؟ الف لام را۔
الف کب موٹا ہوگا جی؟ جس حرف کے ساتھ الف مل کے آئے گا، اگر وہ حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا. جیسے قول، اگر وہ حرف باریک ہے جیسے میم ہے، اب اس کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو وہ الف بھی باریک ہوگا. جیسے مال، لفظ اللہ والا لام، اس کو لفظ جلالہ بھی کہتے ہیں. لفظ جلالہ کا لام لفظ اللہ ایک ہی مطلب ہے. جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں اللہ جل جلالہ، ایسے ہی بالکل. تو لفظ اللہ والا لام، اس کے بارے میں کل میں نے بتلایا تھا کہ لفظ اللہ والا جو لام ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو ہمیشہ پورے قرآن پاک میں موٹا پڑھتے ہیں. جیسے هو اللہ، نصر اللہ، عبد اللہ، اور اگر اس لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس لام کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ. تو اتنی بات سمجھ چکے ہیں جی. یہ بہت اہم بات تھی. ان کو کل آپ نے کوئی 10 منٹ دینے ہیں. 3 چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے کل کو ریوائز کرنی ہے. ایک تو آپ نے حروف تہجی کو دوبارہ ریوائز کریں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو نہیں بھولنا ہم نے. نمبر 2، موٹے حروف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے. اور 3 حروف الف لام را کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ نے، یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ ہیں، پورے 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم مل جائے صرف 10 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ آپ نے ان کو دے دینے جی. انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا. آگے ہم چلیں جی. حروف تہجی سے آگے حرکات تھی جی. کیا چیز ہم کل پڑھ رہے تھے؟ الماری بند کر الماری بند کر دینا جی. را کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا جی. بہت آسان تھا کہ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے، را کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے جی. جیسے رب العالمین، رزقنا، ٹھیک ہے جی. اور اگر را کے اوپر جزم آ جائے تو پھر بھی یہی قاعدہ ہے کہ را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا ہی پڑھیں گے. جیسے کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، را کو موٹا پڑھیں گی. را کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے سا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لہٰذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اور ایسے ہی را کے نیچے سر زیر آ جائے تو را کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے. بات سمجھ آ گئی جی. اور اسی طرح اگر را سے پہلے واو آ جائے، آخری بات صرف را کے متعلق، بس را کے بارے میں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ را کے اوپر زبر پیش آ جائے موٹی جی، زیر آ جائے باریک. اور دوسری بات یہ ہے کہ را سے پہلے واو آ جائے، را کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. را سے پہلے یا آ جائے تو را کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں. موٹے کی مثال غفور، شکور، صبور. باریک کی مثال خبیر، بصیر، قدیر. جی یہاں تک کانسیپٹ کلیئر جی؟ جی 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 اس کی مثال جیسے جو ہے وہ رزق لکم، رزق لکم، یہ قرآن پاک میں آتا ہے رزق لکم. جی آگے ہم نے حرکات کل شروع کی تھی. ٹوٹل حرکات کتنی ہیں جی؟ 9 ہیں جی. دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. 6 کل پڑھ چکے تھے. زبر، زیر، پیش. جی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اس میں صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے جو عملی طور پر ہے، صرف کہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا جی، نہیں کھینچنا جی. ہم نے کل بھی یہ ہم نے پریکٹس کی تھی. جیسے با زبر با، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. میرے ساتھ پڑھیے گا تھوڑا سا. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. ایسے ہی با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی. با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں جی. یہ 3 ہوگی زبر زیر پیش. اس کے بعد کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. بالکل اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. آسان طریقہ، انسان مٹھی بند کر لے،
اور نارمل حالات میں ایک انگلی کھولے جی، جتنی دیر انگلی کھولنے میں لگتی ہے اتنی دیر ہی ایک الف کو لمبا کرنے میں لگتی ہے. جیسے کہ با کھڑا زبر با، میرے ساتھ تھوڑا پریکٹس کیجئے، با کھڑا زبر با جی. ایسے ہی با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با با بی بو. ایسے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسے ہی تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. ایک الف کے برابر جی ہم نے کھڑا زبر کو جتنا ایک الف کو کھینچتے ہیں جی، میم زبر الف ما، توجہ کیجئے گا. ایسے ہی با زبر الف با، جتنا ایک الف ہوتا ہے جی اتنا ہی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینچا جاتا ہے جی. تو 6 ہماری حرکات سر ٹھیک ہو گئی جی. یہ بالکل آسان ہے جی. آگے ہیں جی 3 حرکات رہ گئی ہماری، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اگر ہمیں کہیں موقع مل جائے کہیں جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے کا، جیسے ماشاءاللہ یہاں پر محترم اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بچوں کو تھوڑا سا عملی طور پر جو ہے وہ بتانا ہے کہ بچوں اگر ایک زبر ہے تو بالکل ہاتھ کے ساتھ بھی ایسے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ایک زبر کی علامت اس طرح ہوتی ہے. وائٹ بورڈ پر سر وہ زبر بھی بالکل بنائیں گے اور ساتھ ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی 2 زبر ہوں گی تو بالکل بچوں کو یوں اشارہ کرنا ہے. یہ 2 زبر ہوگی، یہ اوپر ہوں گی زبر ہو جائیں گی بالکل، یہ سیم نیچے آئیں گی تو یہ زیر بن جائے گی. بات سمجھ میں آئی جی. اور ایسے ہی الٹا پیش ہے، الٹا پیش بالکل ایسے جو ہے وہ الٹا پیش ہوتا ہے جی، الٹا پیش ایسے. اور ایسے ہی بالکل ایسے یہ 2 الٹا پیش جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو بچوں کو تھوڑا سا عملی طور پر بتایا جائے تو وہ اس چیز کو زیادہ پک کرتے ہیں سر. تو اب ہم 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم پڑھتے ہیں جی. جی اس میں دیکھیں کہ زبر کی بھی اور اسی طرح 2 زبر پریکٹس ہے جی ہمارے، میرے ساتھ پڑھیے گا جی. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن. جی سر اس میں کوئی بھی دوست بتائیں گے کہ ہم نے آبادن کے جوڑ کیے، شروع میں تو الف ہے، ہم نے اس کو حمزہ کیوں پڑھا سر؟ کیا وجہ ہے سر؟ جی ایک بات سر، ہاں جی ماشاءاللہ سر ویری گڈ. الف کے اوپر زبر آ گئی جی، اب یہ الف نہیں رہا، کیا بن گیا جی؟ حمزہ بن گیا. اور دوسرے نمبر پر حمزہ کے اوپر اور با کے اوپر سر زبر ہے، لہٰذا اس کو نہیں کھینچنا ہم نے، نہ جھٹکا دینا. جوڑ کرتے ہوئے 2 لفظوں کو پہلے میرے ساتھ دوبارہ پھر جوڑ کیجئے گا. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، ہاں 2 لفظ ملا لیے. پھر تیسرا دال 2 زبر دن. اب دال کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھتے جی. عربی زبان میں جہاں پر بھی 2 زبر آئیں گے، لکھنے میں 2 زبر آتے ہیں تو ساتھ الف آتا ہے لکھنے میں، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا جی. وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں جی. جوڑ کرتے ہوئے صرف ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ دال 2 زبر دن، آبادن. ایسے ہی آگے چلتے ہیں. عین زبر آ، میم زبر ما، عامہ، دال 2 زبر دن، عامدن. جی آگے چلیں. رقیبن. جی اس میں کون سا حرف موٹا ہے جی یہ بتائیں؟ قاف. قاف موٹا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے جی. رقیبن. اس میں کوئی اور بھی حرف موٹا ہے سر؟ را بھی موٹا ہے. کیوں موٹا ہے سر اختر صاحب جی؟ سر را کیوں موٹا ہے جی؟ ماشاءاللہ جی را کے اوپر زبر ہے جی، اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے جی ماشاءاللہ. رقیبن ازواجن. جی اس کے جوڑ دیکھیں. حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از، واو زبر الف وا، از وا، جیم 2 زبر جن، ازواجن. جی ازواجن.
مآبن، یہ دو زبر کی ہیں ساری جی، دیکھیں ٹھیک ہے. اب دو زیر پہ آ جائیں. رسول، رسول کریم جی، باغ خلوق نفس جی، کتاب جی، یہ دو پیش ہیں جی، ٹھیک ہے جی. یہ بس وہ اس طرح سلائیڈ بناتے ہوئے نیچے آ گئے ہیں، دو پیش ہی اوپر ہیں جی. جی کتاب، کاف زیر کی جی، تا کھڑا زبر تا، کی تا، با دو پیش بن، کتاب، احد، ہا کہاں سے ادا ہوئی تھی جی؟ احد، احد جی. رزق، یہ را کی مثال بھی آگئی جی، ٹھیک ہے، بریک کی. رزق جی، ذکر، ذکر جی. عشرۃ جی. الحمدللہ ہم نے حرکات کو پڑھی. یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ بات آج نوٹ کریں جی. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ تنوین کہتے ہیں. آپ سے کوئی تنوین کی تعریف پوچھ لے جی، تنوین کیا چیز ہے؟ سلیم صاحب کیا بتائیں گے جی؟ تنوین کیا چیز ہے جی؟ نہیں بیٹھے بیٹھے جی. دو زبر ماشاءاللہ، اور دو زیر جی، اور جی دو پیش جی ماشاءاللہ. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے پہلے دن، ان کو زبانی یاد کرنا ہے جی. موٹے حروف کو زبانی یاد کرنا ہے جی. چلیں آگے جی. اللہ کا شکر ہے ہم نے حرکات پڑھی ہیں. حرکات ٹوٹل کتنی ہے جی؟ 9 ہے جی ماشاءاللہ. دوبارہ پھر ایک دفعہ میں ریوائز کر رہا ہوں. زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. دو زبر، دو زیر، دو پیش جی. یہ ہماری حرکات ہیں، بالکل آسان ہیں. اس میں عملی طور پر پھر میں بات بتا رہا ہوں کہ زبر اور زیر کو کھینچتے نہیں ہیں جی. اس میں ہم یہی غلطی کرتے ہیں، الحمدللہ ہی یہ کھینچ دیتے ہیں. پیش کو، زیر کو کھینچنا نہیں ہے جی، جھٹکا بھی نہیں دینا. یہ دو چیزیں جو ہے وہ خیال. آگے پڑھتے ہیں جی. ہم چلتے ہیں علامات کی طرف جی. حرکات 9 تھیں اور علامات 4 ہیں جی. ہمارا اگلا چیپٹر آج کا کون سا ہے جی؟ علامات. علامات کتنی ہیں جی ٹوٹل جی؟ علامات 4 ہیں جی. جزم نمبر 1 جزم، نمبر 2 شد، نمبر 3 چھوٹی مد، نمبر 4 بڑی مد جی. یہ لکھ لیں جی. جزم، شد، چھوٹی مد، بڑی مد جی. لکھ لیں جی. جزم، شد، چھوٹی مد، بڑی مد جی. جی سب سے اس میں علامات میں سے سب سے پہلی کون سی علامت ہے جی؟ جزم ہے جی. تشریف اکیلے آؤ جی. آجو آجو. اظہر صاحب کرسی جی. سب سے پہلی علامت ہے جزم جی. سب سے پہلی علامت کون سی ہے جی؟ جزم ہے جی. سب سے پہلا کام ہم نے یہ کروانا ہے جب بچوں کو پڑھانا ہے اس وقت، اور جب ہم نے خود بھی پڑھنا ہے تو اس وقت سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہمارا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جزم کی علامت ہے کس طرح، تاکہ ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. پیش میں اور جزم میں بالکل واضح فرق ہو جائے. تو ہم نے جب بچوں کو بھی سمجھانا ہے سر، تو اس وقت ہم نے بالکل بچوں کو اشارے کے ساتھ سب سے پہلا کام جزم کی پہچان کروائی. بالکل ہاتھ کے ساتھ ایسے جو ہے وہ اشارہ کر کے، جیسے دیکھ رہے ہو جی، ایسے اشارہ کر کے اس شکل میں، اس شیپ میں ہوگی، یہ جزم ہے جی. اور اس کو آسان الفاظ میں جیسے چھوٹی دال ہوتی ہے سر، چھوٹی دال ہوتی ہے، ایسے یہ جزم کی علامت ہے جی. دیکھ رہے ہو جی، بالکل تھوڑی سی ٹیڑھی، تو یہ جزم کی علامت ہے جی.
سب سے پہلا کام جو اہم ہے کہ ہمیں پہچان ہو، شناخت ہو کہ یہ جزم ہے۔ بات سمجھا گی جی؟ سب سے پہلا کام۔ نمبر 2، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے جی۔ جزم کہاں پہ ہوتی ہے جی؟ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگی جی۔ جی تیسری اہم بات یہ ہے کہ جزم خود بخود نہیں پڑھی جاتی جی۔ جزم والا جو حرف ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، ہمیشہ جزم اپنے سے پہلے والے حرف کے سہارے سے پڑھی جائے گی۔ جزم کیسے پڑھی جاتی ہے جی؟ اپنے سے پہلے والے حرف کے سہارے سے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں، عین زبر نون عن۔ اب یہ نون کے اوپر جزم ہے، یہ نون خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، ہمیشہ جزم اپنے سے پہلے والے حرف کے اس کی حرکت کے سہارے سے پڑھی جائے گی، یعنی پہلے والی حرکت کے سہارے سے پڑھی جائے گی۔ بات سمجھائے گی؟ یہ بنیادی ویسے چیزیں ہیں۔ پریکٹیکل جو کام ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہاں پر آواز جا کے جی رک جائے، سٹاپ۔ یہ اہم بات ہے جی، اس کو نوٹ کیجیے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہاں پر جا کر ہماری آواز رک جائے، سٹاپ، آواز جاری نہ رہے، آواز میں جھٹکا نہ ہو۔ ادھر جا کے جس حرف کے اوپر جزم آ رہی ہے آواز سٹاپ، بس۔ جیسے عین زبر نون عن، عن، بس عن نہیں، غلط ہو جائے گا۔ کاف پیش نون کن، بس۔ اور اس کے ہجے دونوں طرح ہم کر سکتے ہیں، ایک ہے جی اولڈ میتھڈ، ایک ہے نیو میتھڈ، لیکن دونوں درست ہیں، کوئی بھی ان میں غلط نہیں ہے۔ اولڈ میتھڈ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ عین زبر نون عن، یہ پرانا طریقہ ہے جی۔ جدید طریقہ وہ کہتے ہیں پہلے حرفوں کو ملاؤ اور پھر حرکات کی طرف جاؤ، عین نون زبر عن، ٹھیک ہے جی۔ نیو میتھڈ عین نون زبر عن، یہ نیو طریقہ ہے جی، لیکن ہمارے لیے یہ مشکل ہے، لہذا پہلے والا جو طریقہ ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، دونوں درست ہیں، بالکل درست ہیں جی۔ کسی بھی طریقے سے آپ بچوں کو بھی جوڑ کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، طریقے دونوں درست ہیں جی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے وہ اگر وہ دوسرے والا طریقہ مشکل لگ رہا ہو تو اس میں وہ پریشانی کی کوئی بات نہیں جی۔ تو عملی طور پر کیا بات میں نے بتائی جی؟ ہاں جی، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہاں پر آواز جا کے جی رک جائے گی۔ اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ تا پیش میم تم، تم، کاف پیش میم کم، جی دوبارہ اب سارے مل کے، تم، کم، اس، ال، ام، ہم، حل، بل، من، ان، سل، قل۔ جی اب ہم نے یہاں پہ پریکٹس کی ہے کہ جس بھی حرف کے اوپر جزم آ رہی ہے وہاں پر آواز جا کے سٹاپ ہو رہی ہے، رک رہی ہے۔ یہ ساری تختیاں ہم نے نورانی قاعدے سے لی ہوئی ہیں، ایک قسم کا ہم یہ نورانی قاعدہ ہی پڑھ رہے ہیں، یہ ساری وہیں سے جو ہے وہ لی گئی ہیں جی۔ آگے ہم مزید اس کی پریکٹس کرتے ہیں، میرے ساتھ پریکٹس سب مل کے ہم پڑھیں گے۔ فا زبر فا، قاف پیش لام قل، فقل، جی میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ فقل، بعدی، اس میں کون سے حرف کے اوپر جزم ہے جی؟ بعدی، عین کے اوپر ہے جی، ماشاءاللہ۔ فقل میں کہاں پہ ہے؟ لام کے اوپر ہے۔ دوبارہ پھر فقل، بعدی، القی، نعمہ، ارسل، اولم، اسلم، یغفر، احسن، نعبد، یخطف، نرفع، انعمت، انعمت، مریم، منہم، الحمد۔ جی سب مل کے ایک دفعہ سارے ایک ہی آواز میں جی پڑھے جی۔ یخطف، خا اور طا دونوں موٹے، یخطف،
نرفع نرفع الحمدللہ. یہ ہم نے جزم پڑھی جی. جزم کے بارے میں 3 کانسیپٹ ہیں. پہلا کانسیپٹ ہم نے یہی ابھی پڑھا ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہاں پر آواز جا کے جی رک جاتی ہے، سٹاپ. یہ پہلا کانسیپٹ ہے. آگے جی یہ بہت اہم چیپٹر ہے، بہت اہم ہے یہ والا جو اب شروع ہو رہا ہے جی، ہے جزم کے متعلق. اس میں آپ ہیڈنگ یہ دیں کہ حروف کلکلہ 5 ہیں. یہ ہیڈنگ دے لیں جی، حروف کلکلہ. یہ کلکلہ لفظ لکھا ہوا ہے قاف بڑے کے ساتھ. یہ حروف کلکلہ 5 ہیں. جس کو مسئلہ آئس کا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، آگے جگہ بالکل ہے جی، آگے تشریف لے آئیں. کوئی جگہ اپنے نظر نہیں آ رہا تو آگے تشریف لے آئیں بے شک جی. حروف کلکلہ 5 ہیں جی. قاف بڑا قاف، قاف، قا، با، جیم، دال جی. کتنے ہیں جی؟ 5. دوبارہ پھر قاف، میرے ساتھ پڑھیے گا. قاف، قا، با، جیم، دال. کتنے ہو گئے جی؟ جی کوئی بھی آپ میں سے زبانی مجھے سنا دے جی یہ 5 حروف. جی ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ سنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ سنائیے گا. جی ماشاءاللہ. اچھا جی ان کا ایک مجموعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہمیں نہ جی یاد رہے، آسان ہے بالکل. ایک لفظ ہم یاد رکھ لیں، کتب جدن. قاف، طا، با، جیم، دال. کتب جدن یہ لکھا ہوا ہے جی نیچے. کتب جدن، کتب جدن جی. جی کتب جدن یہ لکھ بھی دیا میں نے، کتب جدن جی. جی یہ 5 حروف ہیں جی حروف کلکلہ. کتنے ہیں جی حروف کلکلہ؟ 5. اب کلکلہ کی نیچے تعریف لکھیں جی. کلکلہ کیا چیز ہے جی؟ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، آواز کا ٹکرا کر واپس آ جانا، یہ کلکلہ کی تعریف ہے جی. آواز کا ٹکرا کر واپس آنا، یہ کلکلہ کی تعریف ہے جی. اسی کو کہتے ہیں آواز میں جنبش پیدا ہونا. جیسے موبائل کے اندر جی وائبریشن سی لگ جاتی ہے، وائبریشن یہی چیز ہوتی ہے. اور آواز کا اسی کو کہتے ہیں جاری ہونا. یہ ساری کے ساری ایک ہی بات ہے جی. آسان الفاظ میں آواز کا ٹکرا کر واپس آ جانا جی. تو اب تک ہم نے 2 چیزیں سر پڑھی ہیں. نمبر 1 حروف کلکلہ 5 ہیں جی، قاف، قا، با، جیم، دال. یہ زبانی یاد کرنے. نمبر 2 ہم نے کلکلہ کی تعریف پڑھی. کلکلہ کی تعریف کیا ہے جی؟ آواز کا ٹکرا کر واپس آ جانا. ان حروف کے اوپر کلکلہ سر تب ہوگا جب ان کے اوپر جزم ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھنی. کلکلہ کب ہوگا؟ یہی نہیں کہ ہر وقت جب بھی یہ آ جائیں تو کلکلہ ہی ہم نے کرنا ہے. کلکلہ کب ہوگا؟ یہ بات جب ان کے اوپر جزم ہوگی سر، پھر کلکلہ ہوگا. اب ہم نے کلکلہ کی تعریف یہ کی ہے کہ آواز کا ٹکرا کر واپس آنا. سر کل حروف تہجی کتنے تھے جی؟ 29. 29 میں سے یہ 5 نکال دیں پیچھے، 24 جی. 24 کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہاں پر بلکہ ایک کو اور نکال دیں، حمزہ کو بھی. 23 کے اوپر جب جزم آئے گی تو وہاں پر آواز جا کے رک جائے گی، جو ابھی ہم پڑھ کے آئے جی. سٹاپ. 5 یہ حروف کلکلہ ایسے ہیں کہ وہاں پر آواز جاری رہتی ہے، وہاں پر آواز جا کے لگتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے. اب اپنے پریکٹیکل ہم کریں گے، پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ مزید بات سمجھ میں آ جائے گی.
میرے ساتھ تھوڑا سا پریکٹس آپ کریں. پریکٹس سے پہلے آپ کو میں بات بتا دوں کہ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ گاڑی کے اوپر بیٹھے. سر جیسے ہمارے کسی جو ہے وہ بڑے اللہ والے نے، ولی صاحب نے آنا ہو، کسی ہمارے حضرت جی نے آنا ہو تو وہ اس گاڑی کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے جی. اگر اس کے پاس گاڑی نہ ہو، ہمارے پاس ہو تو ہم اپنی گاڑی بھیج دیتے ہیں، ہمارے لیے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو ایسے ہی یہ حروف بھی گاڑی کے اوپر بیٹھ کے آئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. بلکہ میں سر مزاح کہہ دیتا ہوں کہ ان کو لینے کے لیے اسپیشل یہاں سے میں نے گاڑی کروائی، بہاولپور سے لے کے آئے، پھر آئے ہیں جی، ویسے نہیں آئے جی. تو یہ بڑے اہم ہیں جی. بہرحال ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا پہلی لائن میں. اس میں پریکٹس کیسے کریں گے؟ توجہ کے ساتھ جی. آ کو آواز کو بالکل جا کے لگے، قاف کے مخرج میں آواز لگے سر، اور پھر آواز لگ کے واپس آئے سر. پریکٹیکل طور پر میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. آ کو، آ کو، آت کو، آت کو، آب، آج، آد. اب نے دیکھا ہے کہ آواز جا کے وہاں پر سٹاپ رکتی نہیں ہے سر، رکتی نہیں ہے سر، بالکل آواز جا کے لگتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے. دوبارہ پھر سر. آ کو، آ کو، آت کو، آت کو، آب، آج، آد. جی ایک دفعہ آپ خود پڑھیے گا جی سب مل کے. جی ماشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ گاڑی کی طرف دیکھیں جی ایک دفعہ. بالکل گاڑی جناب جی بالکل ایسے جا رہی تھی جی، یہ حروف قلقلہ کو جا کے لگی ہے جی، لگ کے پھر واپس آئی. جیسے کوئی گاڑی کسی چیز میں ٹکراتی ہے یا گر جاتی ہے یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی جا کے یہ گاڑی بالکل حروف قلقلہ کو لگی ہے، پھر واپس آئی ہے، اس لیے ٹیڑھی ہوئی کھڑی ہے. تو یہ ہمیں اصل میں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کی آواز بھی گاڑی میں جا کے لگے، جیسے لگی ہے ایسے ہی اس حرف میں جا کے لگے اور پھر سر واپس آئے، آواز واپس آ جائے، پھر آواز سٹاپ رکے نہیں جی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی مزید اس کی پریکٹس کرتے ہیں جی. میرے ساتھ پڑھیے گا جی. خا زبر خا، لام زبر قاف لا کو، تا پیشتو، خلاقوتو، نابغی، فقد، لقد، عبدو، قبلی، عادنی، عادلو، بات کوشا، بات کوشا، یادعو، تادعو، ابنو، آت کو ہارو، آت کو ہارو، قا موٹا بھی اور کلکلا بھی. آت کو ہارو، آ کو رابو، او کو سیمو، یوت کو عیمو. جی ایک دفعہ پھر یہ بہت اہم ہے جی. حروف قلقلہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر ہم نے غلطی نہیں کرنی. قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہاں پر بالکل آواز کو ڈھیلا چھوڑنا ہے اور آواز ٹکرا کے واپس آ جائے. دوبارہ پھر ایک دفعہ میرے ساتھ جی پریکٹس کیجئے گا. خلاقوتو، نابغی، فقد، لقد. جی سب مل کے یہ پہلی لائن سب مل کے پڑھیں جی. جی دوسری لائن. عبدو، قابلی، عادنی، عادلو. جی یہ لائن بھی ایک دفعہ مل کے پڑھیں جی. جی بات کوشا، یادعو، تادعو، ابنو، آت کو ہارو، آ کو رابو، او کو سیمو، یوت کو عیمو. جی آخری لائن جی کوئی ایک پڑھے جی. آخری لائن کوئی ایک جی آپ میں سے جی کوئی جی آپ پڑھیں جی. ماشاء جی جی. او کو سیمو، یوت عیمو. جی آپ میں سے کوئی بھی بڑے احباب میں سے کوئی بھی ایک آخری لائن صرف. جی جی یوت عیمو. جی استاد محترم سر جی آپ پڑھ رہے تھے سر حبیب صاحب. جی
جی ماشاءاللہ جی جی آخری بالکل اسی کی تھوڑی سی میرے ساتھ آپ پریکٹس بھی کیجئے گا جی. ابھی ہم نے حروف قلقلہ پڑھے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. یہاں پر حروف قلقلہ میں سے کون سا حرف آ رہا ہے جی؟ دال آ رہا ہے جی اینڈ میں. احد اس کو ہم نے کیسے بالکل ڈھیلا آواز کو ڈھیلا چھوڑ دینا جی. پھر قل هو اللہ قاف موٹا ہے جی اور لام کے اوپر ابھی ہم پڑھ کے گئے جزم ہے جی. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ میں لام کو موٹا پڑھیں گے. یہ باریک سر جی موٹا پڑھیں گے ماشاءاللہ. موٹا پڑھ کے جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر ایک دفعہ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ. سر آپ ایک دفعہ پڑھ دیجیے بیٹھے بیٹھے سر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد ماشاءاللہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی استاد محترم یہ ڈاکٹر صاحب جی ایک دفعہ آپ بھی جی. ماشاءاللہ. قل هو اللہ احد احد جی ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگی جی. اب ایسے ہم درست قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ نماز میں بڑا سرور آئے گا جی. نماز ہماری انشاءاللہ پہلے سے مزید بہتر ہوگی. ہمارا دل لگے گا جی جب ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے جی. جزم کے متعلق ایک آخری تصور بالکل چھوٹا سا ہے کہ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے جی, حمزہ ہے اس کے اوپر جزم آ جائے تو قدر جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک حرف ہے بس حمزہ. حمزہ حمزہ کو جب ہم نے ویسے بھی ادا کیا تھا اس وقت بھی ہم نے قدر جھٹکے دیا تھا جی, یاد ہوگا آپ کو. حروف حلقی میں سے حمزہ ایسے ہی بالکل جو ہے وہ حمزہ کے اوپر جب آ جائے جزم تو ہم نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے جی. جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے جی یہ حمزہ ہے اور نیچے دیکھیں الف کے اوپر حمزہ, یا کے اوپر حمزہ, واو کے اوپر حمزہ ہے جی. ایک بات ذہن میں رکھنی بہت اہم ہے کہ قرآن حکیم کے اندر پوری عربی جو ہے وہ گرامر کے اندر اگر دو حروف ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں, ایک حرف اوپر ہو اور ایک حرف نیچے ہو, ایسے ہی دو علامات ایک جگہ پہ آ جائیں, جیسے اوپر طا ہے نیچے جو ہے وہ لام الف لام آ گیا, تو ہمیشہ اعتبار عربی کے اندر اوپر والے حرف کا اور اوپر والی علامت کا ہوا کرتا ہے. نیچے ویسے لکھنے کے لیے وہ حرف آتا ہے. تو یہ تینوں جو ہے وہ شیپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہو شکلوں میں یہ حمزہ ہی ہے. اس کو ہم صرف حمزہ پڑھیں گے, الف یا واو نہیں پڑھیں گے. لکھنے میں حمزہ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے, یہ ہمیں انہوں نے بتلایا ہے جی.
اب اس میں دیکھیں بس آخری ہے با زبر با، اور آگے دیکھیں کہ با زبر حمزہ با، ہلکا سا میں نے کہا کیا دینا ہے جی، قدر جھٹکا، اتنا بھی نہیں دینا کہ کسی کو ہم جھٹکا دیں جو ہے وہ ہنسی مذاق میں کہ وہ گری جائے، اتنا بھی نہیں دینا، ہلکا سا ویسے جی۔ ایسے ہی نون زبر حمزہ نا، نیچے دیکھیں با سا با سا ناتی بی سا یؤتا، جی بالکل دیکھیں جی، الف کی شکل میں، واو کی شکل میں، یا کی تھوڑا میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، با سا یأمرو وأمر، جی تأمرو کا اقرأ۔ اب اقرأ میں کون سا ہم نے ابھی ابھی قاعدہ ایک پڑھا ہے ہم نے، ایک تو حمزہ والا، ایک اس کے علاوہ جی ہاں حروف قلقلہ ہم نے قاف پڑھا جی، اقرأ جی اقرأ جی، نأتی یؤمنو نؤمنو تؤمنو بئس جئت شئت ولا بئس جئتک شئتم، جی آگے اس کے بعد جو ہے وہ شاد آئے گی، اور ہم انشاءاللہ شاد کے بارے میں کل پڑھیں گے، شاد کے بارے میں کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی، جس حرف کے اوپر شاد ہو اس کو مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جم کر پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں شاد والے حرف کو؟ جم کر مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آخری بس ایک سورت ہم پڑھتے ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک سورت میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، جی اس میں تبت پڑھنا، تبت، پھر آگے ابی لہا، ہا ہے جی، لہا بیوں وتب، قلقلہ بھی ہے شاد بھی ہے، قلقلہ بھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، اغنا غین موٹا جی، اغنا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، سین بریک ہے، صاد سیصلی، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، جی میم کے اوپر، نون کے اوپر، میم کے اوپر شد آ جائے غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک سے آواز کو نکالنا۔ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پورا چیپٹر آئے گا جی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں جی۔
تو اور بھی احباب کو دعوت دیں. پیچھے ہمارے 4 دن باقی ہیں. کتنا فائدہ ہو رہا ہے ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے, کیسے قرآن کا نزول ہوا, قرآن ہے کیا ہے, ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں. تو آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے استاد محترم اور میرے والد محترم, میں نے اپنے والد صاحب سے ہی قرآن پاک حفظ کیا الحمدللہ. تو آج تشریف فرما ہے, مختصر انشاءاللہ ابھی دعا فرما دیں گے, مختصر دعا فرما دیں.